بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ ہماری گفتگو جو ہے قول معصوم کو کشف کرنے کے بارے میں تھی کہ اجماع سے یا اتفاق علماء سے ہم کس طرح قول امام کو کشف کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں چند مبانی یا چند طریقے ذکر ہوئے تھے، اور اس کے بعد صاحب کتاب نے ہر کسی کے بارے میں اپنی رائے دی تھی کہ یہ طریقہ ہمارے لیے کارساز ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم پہنچے تھے تیسرے طریقے کی طرف۔ تو اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنْ وُجُوهِ حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ، اجماع کی حجیت کے وجوہ میں سے جو تیسری وجہ تھی، جو تیسرا طریقہ کار تھا، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ہم حدس لگا سکتے ہیں کہ جب ساری رعیت اپنے امور دینیہ میں متفق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے امام سے لیا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسرا طریقہ ہے فَهُوَ أَيْضًا لَا يَتِمُّ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْأَزْمِنَةِ الَّتِي يُمْكِنُ التَّشَرُّفُ فِيهَا بِمُلَاقَاةِ الإمام علیہ السلام۔ کہتے ہیں یہ تیسرا طریقہ بھی زمانہ غیبت میں مفید نہیں ہے، یعنی یہ طریقہ جو ہے وہ تمام نہیں ہے، اس پر کھڑا ہونا یا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، سوائے ان زمانوں میں جن زمانوں میں امام سے ملاقات کا شرف جو ہے وہ ممکن ہے، یعنی جب امام حاضر ہوں، ومعرفت ان ظروفہ الخاصہ، اور اس بات کو بھی ہم جانیں کہ اس وقت کے جو حالات اور جو ظروف زمانیہ تھی اس میں حل یمکنہ معہا اظہار رأیہ ام لا، آیا امام کے لیے ان حالات میں ممکن تھا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں یا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ سب چیزوں کے بارے میں جاننے کے بعد ہم مثلاً کہہ سکتے ہیں کہ کشف قول معصوم ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ فَإِنَّ أَصْحَابَهُ الْمَرْعُوسِينَ لَهُ، کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، جو مرعوسین ہیں، جو جن کے امام رئیس ہیں، وَإِنْ كَانُوا لَا يَتَّفِقُونَ عَادَةً عَلَى حُكْمٍ دِينِيٍّ، کہتے ہیں درست ہے کہ وہ اتفاق نہیں رکھتے بطور عادی ایک حکم دینی کے پر، ما لم یکن ماخوذا عنہ علیہ السلام، جب تک انہوں نے اس مسئلے کو، اس حکم دینی کو اپنے امام سے نہ لیا ہو۔ یعنی یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ جو بھی امام کے اصحاب ہیں وہ ایک حکم دینی پر جب اتفاق کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے امام سے لیا ہے۔ لیکن اصل جو مشکل ہے وہ دوسرے مرحلے میں ہے کہ الا انہ اذا لم یمکن ابداء رأیہ، لیکن اگر ہم تصور کریں ان حالات کو کہ جب امام کے لیے اپنی رائے کو اظہار کرنا ممکن نہ ہو، کما ذکرنا، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ اس بات کو بھی جانا جائے کہ امام کی زندگی کے حالات کیا تھے۔ اگر ہم یہ احتمال دے سکتے ہیں کہ ممکن ہے امام نے حالات کی وجہ سے اپنی رائے کا اظہار نہ کیا ہو، تو پھر فَكَيْفَ يُسْتَكْشَفْ مِنْ آرَائِهِمْ رَأْيُهُ، تو پھر ان علماء اور اصحاب کی آراء سے رأی اور نظر امام کو کس طرح کشف کیا جا سکتا ہے؟ یہ امام کی رائے فقط اس صورت میں کشف کر سکتے ہیں جب ہم یہ کہیں کہ امام کے لیے اپنی آراء کو اظہار کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو،
لیکن اگر ایک احتمال وجود میں آ جائے اور یہ کہا جائے کہ ممکن ہے امام نے حالات کی وجہ سے اپنی نظر کا اظہار نہ کیا ہو، تو پھر اس صورت میں یہ وجہ ثالث جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ثابت نہیں رہے گی۔ لہٰذا صاحب کتاب کے نزدیک جو چوتھا طریقہ کار تھا، نعم الوجہ الرابع ایسر الوجوہ، کہتے ہیں کہ جو چوتھی وجہ تھی، جو چوتھا طریقہ کار تھا، وہ آسان طریقہ ہے عند تحصیل الاجماع فی اصولنا، کہ اگر ہم اس اجماع کو ہم اپنے زمانوں میں، جو ہمارا متأخرین کا زمانہ ہے، عصر غیبت ہے، اس میں اجماع کی تحصیل کے لیے آسان طریقہ یہی ہے، اور اس کی توضیح دیتے ہیں جو پہلے بھی ذکر ہوا، وہو اتفاق جمیع العلماء فی جمیع العصور علی فتوی واحد، جب تمام علماء کا تمام زمانوں میں اتفاق ہو ایک ہی فتویٰ پر، یعنی شروع سے آخر تک سارے یہی کہتے آ رہے ہوں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ مُسْتَنِدًا إِلَىٰ حُجَّةٍ، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا اتفاق جو ہے اس کی استناد ایک حجت اور دلیل پر ہی ہے، وہ ایسے تو فتویٰ نہیں دیں گے، بالآخر وہ علماء ہیں تو لہذا وہ ایک دلیل ہوگی، من آیتن، قرآن کی آیت کی وجہ سے، اور روایتن، یا کوئی روایت ہوگی اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ اتفاق کیا ہے، او اصل، یہاں کوئی ایک قاعدہ ہوگا جس کی بنا پر انہوں نے یہ اتفاق کیا ہے۔ اور یہ ہم کیوں اس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لأن دینہم وشدت ورعہم، کیونکہ ان کا ایک متدین ہونا اور ان کا پرہیزگار میں شدید ہونا، یمنعہم عن الفتیا بغیر دلیل من آیت محکمت او سنت قائمت، کیونکہ ان کا پرہیزگار ہونا ان کو منع کرتا ہے کہ وہ ایسی فتوائیں دیں جن میں کوئی دلیل جو ہے وہ آیے یا محکمہ یا سنت قائمہ میں سے نہ ہو، یعنی وہ اپنی ہوا اور ہوس کے ذریعے تو ایسے ہی اتفاق نہیں کریں گے۔ وَعِلْمُهُمْ يَرْضِعُهُمْ عَنِ الْإِسْتِنَادِ إِلَىٰ حُجَّةٍ وَاحِدَةٍ وَدَلِيلٍ مَوْهُونٍ مَا اتفاقِهِمْ عَلَيْهِ، اور خود ان کا علم ان کو منع کرتا ہے کہ آپ ایسی دلیل یا حجت جو کہ کمزور ہو، یا دلیل جو ہے وہ بالکل سست ہو، اس کی طرف اس فتویٰ کو استناد نہ دیں، جبکہ سب نے جو ہے وہ اس بات پر اتفاق کیا ہوا ہو۔ تو معمولاً جو ہے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی اس اتفاق کے پیچھے جو ہے ایک دلیل اور ایک حجت ہے، وگرنہ سب جو ہے وہ اس طرح اتفاق نہیں کریں گے۔ ومن هذا يتضح أن تحصيل الاتفاق في عصر واحد من العصور، اور اس مسئلے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اتفاق کا حاصل کرنا ایک زمانے میں جو ہے عصور مختلفہ میں سے، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا اتفاق ہو جو تمام زمانوں میں ایک ہی رہا ہو۔ لہٰذا اگر اتفاق فقط ایک زمانے میں ہو از عصور متأخر، مثلاً فرض کریں ایک صدی کے مثلا علماء لے لیں، باقی نے اختلاف کیا ہو، تو لا یکون مفیداً فی ما نحن فیہ، تو پھر یہ ہمارے مسئلے میں اور حجیت اجماع میں مفید نہیں ہوگا کہ من حجیت الوجہ الرابع۔ یہ جو چوتھا طریقہ تھا، اس میں مہم یہ ہے کہ اتفاق تمام علماء کا تمام زمانوں میں ہونا چاہیے، لہذا اگر صرف ایک زمانے کے علماء نے اتفاق کیا ہو اور دوسرے زمانے کے علماء نے اتفاق نہ کیا ہو، تو پھر یہ چوتھا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سب علماء کا اتفاق اور سب زمانوں میں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ اذا صح ما ذکرناہ فیہ، یعنی جو ہم نے ذکر کیا اگر وہ صحیح ہے، تو فکم اتفق العلماء فی عصر علی حکم،
کہتے ہیں بہت سارے ایسے موارد ہیں کہ ایک زمانے کے علماء نے ایک حکم پر اتفاق کیا، ثم اتفق آخرون من بعدهم على عکس ذلك، لیکن بعد میں آنے والے زمانوں کے علماء نے اس کے بالکل برعکس جو ہے اتفاق کیا، فی عصر آخر، فأی الاتفاقین یکون حجتاً، اب ان دونوں اتفاقوں میں سے کون سا حجت ہونا چاہیے؟ لہذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام زمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے، وگرنہ ایک زمانے کا اتفاق ہو پھر دوسرے زمانے میں دوسرے مثلا حکم پر اتفاق کیا جائے جو اس کے بالکل برعکس ہو، تو یہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ چوتھا طریقہ تب مفید ہوگا جب سارے علماء سارے زمانوں میں اتفاق رکھتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، ھذا ماء البئر، مثلا کنویں کا جو پانی ہے، اتفق القدماء تقریباً علی تنجسہ بملاقات النجاسہ، جو علماء قدیم تھے ان کا اتفاق تھا، تقریباً سارے یہی کہتے تھے کہ بھئی اگر اس کنویں میں نجاست گر جائے تو یہ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ ایک عرصے تک یہ فتویٰ رہی، ثم اختلف آخرون من بعدہم، اس کے بعد دوسروں نے آ کر اس سے اختلاف کیا، ثم اتفق المتأخرون علی عدم تنجسہ، اور متأخرین جو علماء تھے انہوں نے اتفاق کیا کہ یہ کنویں کا پانی نجس نہیں ہوگا صرف نجاست کے گرنے سے، الا بالتغیر، مگر یہ کہ اس نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ یا اس کا جو مزہ وغیرہ یا اس میں جو بو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ تو لہذا پہلے والوں نے کہا تھا صرف نجاست گر جائے یہی کافی ہے، لیکن بعد والوں نے کہا صرف نجاست کا گرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس نجاست کی وجہ سے اس میں پانی میں تبدیلی آ جائے۔ واستمر هذا الاتفاق طوال عصور كثيرة حتى عصرنا الحاضر، اور یہی نظریہ جو متأخرین کا تھا یہ چلتا رہا بہت سارے زمانوں تک، یہاں تک کہ اب بھی علماء اور فقہاء اسی نظریے پر قائل ہیں کہ کنویں کا پانی صرف نجاست کے گرنے سے نجس نہیں ہوتا۔ تو لہذا یہاں پر پھر ہم کون سے اتفاق کو لیں مراد؟ تو لہذا ضروری ہے اتفاق ایسا ہو جو تمام ازمنہ میں ایک ہی رہا ہو۔ اب اس کے بعد اجماع منقول کی طرف آتے ہیں۔ اجماع محصل کے بعد جو بھی اس کے مبانی یا طریقہ کار تھے اس کی طرف نظر دینے کے بعد کہتے ہیں اذا تبین ھذا فنقول فی الاجماع المنقول، کہتے ہیں جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب ہم اجماع منقول کے بارے میں آ کر کہتے ہیں۔ اجماع منقول میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نقل کرتا ہے کہ مثلا اس بات پر اجماع ہے، خود اس نے اتفاق کو حاصل نہیں کیا، فقط اتفاق کو نقل کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں اذا ظہر من الناقل، کہتے ہیں اگر ناقل جو ہے اس سے یہ ظاہر ہو انہو نقل فتوى جمیع العلماء فی جمیع العصور بحس ووجدان فی کتبہم، یعنی وہ تمام علماء کی فتویٰ کو تمام زمانوں میں اپنے حس کے ذریعے، یعنی اس نے اس کو حدس اور گمان نہیں ہے بلکہ اس نے اس فتویٰ کو جو ہے وہ ان حسن جو ہے نقل کیا ہے، اور ان وجدان فی کتبہم، اور ان کی کتب میں ان فتویٰ کو دیکھ کر نقل کیا ہو، تو ایسا اجماع منقول کہ جو وجدانی ہو اور ان حسن نقل کیا ہو تو فہذا حجت، تو یہ اجماع منقول حجت ہے، البتہ اس میں بھی شرط ہے کہ اذا کان الناقل عادلا، وہ ناقل شخص جو ہے وہ ایک عادل شخص ہو، اعتماد والا ہو، لأن حکمہ حکم خبر الواحد، کیونکہ یہ جو ناقل شخص ہے اس کا حکم بھی اسی طرح ہے جس طرح ایک راوی ایک روایت یا خبر واحد کو نقل کرتا ہے، تو جس طرح ہم وہاں کہتے ہیں کہ راوی عادل ہونا چاہیے تو یہاں ناقل اجماع جو ہے وہ بھی عادل ہونا چاہیے۔ البتہ ایک فرق ہے ناقل اجماع میں اور خبر واحد کے ناقل میں، وہ یہ ہے کہ نعم الفرق بینہما ان الراوی للخبر ینقل قول المعصوم علیہ السلام رأسا،
جو روایت ہوتا ہے، جو روایت میں راوی ہوتا ہے، جو راوی خبر ہوتا ہے، وہ امام معصوم علیہ السلام کے قول کو ڈائریکٹ نقل کرا ہوتا ہے کہ امام نے اس طرح فرمایا. لیکن جو نقل اجماع کر رہا ہوتا ہے وہ تو صرف اتفاق کو نقل کرتا ہے. وہ ناقل الاجماع، اور ناقل اجماع جو ہے ینقل السبب المثبت للحجیہ، وہ اس سبب کو یا اتفاق کو نقل کر رہا ہوتا ہے جو اس مثبت حجیت ہوتا ہے. التی یعرف منہا رأی المعصوم علیہ السلام، وہ ایک حجت کے جس کے ذریعے سے پھر امام معصوم کی رائے کو جو ہے وہ جانا جاتا ہے. تو لہذا یہ فرق صرف اس میں ہے کہ راوی خبر جو ہے وہ امام کے قول معصوم کو ڈائریکٹ نقل کر رہا ہوتا ہے، اور اجماع کا جو ناقل ہوتا ہے وہ صرف اتفاق کو نقل کر رہا ہوتا ہے. پھر اس اتفاق سے ہم رائے معصوم کو کشف کرتے ہیں. باقی یہ اس میں شرط جو مشترک یہ ہے کہ ناقل اجماع بھی عادل ہونا چاہیے، جس طرح خبر کا جو راوی ہے وہ بھی عادل ہونا چاہیے. اس کے بعد اشارہ فرماتے ہیں اس بات کی طرف کہ وَأَمَّا إِذَا كَانَ النَّاقِلُ لِلْإِجْمَاعِ إِنَّمَا يَنْقُلُ الْإِتِّفَاقَ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، یہ جو نقل اجماع کرا ہے سارے زمانوں کا نہیں کر رہا بلکہ ایک زمانے کا ہے، کہ اگر وہ ناقل اجماع جو ہے وہ اتفاق کو نقل کرائے فی عصر واحد، ایک زمانے کا، یا او لم یقف علی فتواہم، یا مثلا اس کو اس عصر واحد کے علماء کی فتاوی پر جو ہے وہ دسترسی نہیں ہو یا اس سے واقفیت نہ ہو، بلکہ اس نے انما اعتمد علی اصل، اس نے ایک قاعدے پر اعتماد کیا ہو، او قاعدتن، یا ایک قاعدے پر اور ایک جو ہے دلیل پر اس نے اعتماد کیا ہے، پھر اس سے یہ اس نے گمان کیا وزعم ان الکل متصافقون علیہا، اور پھر اس نے گمان کیا پھر اس اصل اور قاعدے پر سب جو ہے وہ متفق ہیں. ثم ارتعى ان ذلك الحکم من سغریات ذلك الاصل، پھر اس نے یہ رائے قائم کی ہے کہ بھئی یہ جو حکم ہے اس اصل کے سغریات میں سے ہے، اور یہ حکم بس متفق علیہ ہے، اور پھر اس نے نقل اجماع کر دیا ہو. تو اس صورت میں اگر اس سغریات اس اصل کے سغریات سے ہو یا اس قاعدے کی سغریات سے ہو، فاعتمد بہذا، اور اس نے اسی پر اعتماد کیا کہ علی ان الکل متوافقون علی ذلک الحکم، کہ سارے علماء جو ہیں اسی حکم پر آپس میں متوافق اور آپس میں توافق رکھتے ہوں، اس طرح کر کے اس نے ایسے اجماع کو نقل کیا ہو. فنقل اجماعہم، اور پھر اس نے ان کے اجماع کو نقل کیا، تو ایسا اجماع جو ہے وہ یہاں مفید نہیں ہے. فلیس ھذا من الاجماع فی شیء، یہ پھر اجماع نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اجماع میں یہ ہے کہ اس نے تمام علماء کی فتاوی کو ان کی کتب میں دیکھا ہو، نہ یہ کہ مثلا کسی قاعدے یا کسی اصل پر اس نے اعتماد کیا ہو. تو لہذا ایسا قسم کا اجماع نقل کرنا جو ہے وہ حجت نہیں رکھتا، اور اس میں ہمارے مشکل کو حل نہیں کر سکتا، اور یہ جو ہے اس پر ہمارے لیے حجت ایسا اجماع نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے ظاہراً خبر واحد کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ جو ہے اگلے جلسے میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.